الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي امتدح عباده الصابرين والصابرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والصالحات، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله يصلي عليه أهل الأرض والسماوات. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد وقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وقال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم، أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج پوری امت اور امت کے وہ افراد جن کے اندر دینی غیرت ہے، دینی حمیت ہے، خاص طور پر ہمارے فلسطینی بھائی اور بہنیں جس ناگفتہ حالات سے گزر رہے ہیں اور جس طرح سے ان کی صبح سے شام اور شام سے صبح ہو رہی ہے، وہ کسی سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے. سب لوگ حالات سے اچھی طرح واقف ہیں، اور جس کا ایمان جس درجے کا ہے وہ اس اعتبار سے ان حالات سے متاثر بھی ہے. جس کا ایمان جس درجے کا ہے وہ اپنی ایمانی سطح کے اعتبار سے ان حالات سے متاثر بھی ہے. ہاں، جن کے دل میں غیرت ایمانی نہیں ہے، یا وہ نام کے مسلمان ہیں اندر سے منافق ہیں، تو ان کی بات ہی نہیں کرنی. اور ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کے حالات امت پر پہلی مرتبہ آئے، ایسا نہیں، بلکہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے حق اور باطل کے درمیان معرکہ جاری رہا ہے. حق اور باطل کے درمیان کشمکش چلتی رہی ہے. حق اور باطل آپس میں ٹکراتے رہے ہیں، اور کبھی وہ اوپر یہ نیچے، کبھی یہ اوپر وہ نیچے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. قرآن کریم کی ایک آیت بھی آپ کو سنائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. اے مسلمانوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ.
حالانکہ بھی تمہارے ساتھ اس جیسے حالات نہیں پیش آئے جو حالات تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ پیش آ چکے ہیں۔ ابھی تم لوگوں کو اس طرح سے آزمایا نہیں گیا، تمہارا امتحان نہیں لیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا تھا، ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ کیسے آپ نے آزمایا تھا ان کو؟ فرمایا مستھم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں خوف اور دہشت کا سامنا کرنا پڑا، دکھ اور تکلیف سے سابقہ پڑا، مشقتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کیے گئے، اور اس طرح کے حالات پیدا ہوئے، اس طرح کے حالات پیدا ہوئے، اس طرح کے حالات پیدا ہوئے، زلزلوا، جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے، ہلا کر کے رکھ دیے گئے، اور اتنا جھنجھوڑے گئے، اتنا جھنجھوڑے گئے، اتنا آزمائے گئے، اتنا آزمائے گئے کہ رسول اور رسول کے ساتھی چیخ اٹھے متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ رسول سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے، سب سے زیادہ شجاع ہوتا ہے، سب سے زیادہ جری اور باہمت ہوتا ہے۔ رسول سے بڑا شجاع اور بہادر، رسول اور نبی سے بڑا باہمت اور جری کوئی نہیں ہو سکتا، اور رسول کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ رسول کا ایمان اور رسول کا اعتماد، رسول کا توکل اللہ پر سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور پھر جنہوں نے براہ راست نبی اور رسول کے سے اکتساب فیض کیا ہے، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان کا ایمان بھی اسی درجے کا، لیکن اتنا آزمائے گئے، اتنا آزمائے گئے، اس طرح کے حالات سے ان کو گزارا گیا کہ ان کی چیخیں نکل گئیں، اور وہ کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الا الا ان نصر اللہ قریب، کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ ہاں، اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں ان کو مضبوطی سے تھامے رہو، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا ہے کہ پہلے لوگوں پر، جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم مومن اور مسلمان ہیں، ہم ایک خالق و مالک، ایک مولا اور معبود کے پجاری ہیں، ہم دین حق کے پیروکار ہیں، جن لوگوں نے بھی یہ دعوے کیے ہیں انہیں آزمایا گیا ہے، حالات کی بھٹی میں ان کو تپایا گیا ہے، اور پھر ان کی مدد کی گئی ہے، اور کامیابی کا تاج ان کے سر پر سجایا گیا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، سید الکونین ہیں، خلاصہ کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں۔ طائف میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ طائف میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ احد میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اور خندق کا تو پوچھنا ہی کیا، جس کو خندق کہا جاتا ہے، غزوہ خندق، اور غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں مسلمانوں نے دشمن کا دفاع کرنے کے لیے اور دشمن سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے اپنے اور دشمن کے درمیان خندق کھود دی تھی۔ اتنی گہری تھی کہ دشمن اس کو اتر کر کے پار نہیں کر سکتا تھا، اتنی چوڑی تھی کہ دشمن اس کو پھلانگ نہیں سکتا تھا۔ سوچئے کیسے وہ خندق کھودی گئی ہوگی۔ اس وقت اس طرح کے آلات، اس طرح کی مشینریاں تو نہیں تھیں، اس وقت تو کدال تھے، پھاوڑے تھے، اور صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ ایک ایک دو دو کھجور پر 24 گھنٹے گزرتے تھے،
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر 2 پتھر بدے ہوئے تھے تاکہ کمر سیدھی رہے اور کچھ کام کر سکے، اور بہت سے صحابہ کرام کے پیٹ پر 1 پتھر بندھا رہتا تھا۔ اور پتھر باندھا کیوں جاتا تھا؟ اس لیے کہ پیٹ کے اندر جو مشین ہے قوت ہاضمہ، معدہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ تو چلتا رہتا ہے نا، مال ہو چاہے نہ ہو، وہ چلتا رہتا ہے۔ اور اگر اندر ہضم کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اور مشین چل رہی ہو تو پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ جیسے گندم پیسنے والی مشین ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو آن کر دیں، چلا دیں، اور اس میں گندم، مکئی اور باجرہ وغیرہ نہ ڈالیں تو پھر وہ پتھر آپس میں ایک دوسرے کو کاٹے گا نا، پتھر ہی پتھر کو کاٹے گا نا۔ تو یہی حال اس وقت معدے کا ہوتا ہے جب پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا، اور جب پیٹ خالی ہوتا ہے، شدت کی بھوک ہوتی ہے تو کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے پیٹ پر پتھر اس لیے باندھا کرتے تھے تاکہ وہ جو معدے کی جو حرکت ہے وہ رک جائے، کم ہو جائے، اور پیٹ میں درد نہ ہو۔ اور پتھر اس لیے بھی باندھتے تھے تاکہ کمر سیدھی رہے۔ ایسی حالت میں خندق کی کھدائی ہو رہی اور دشمن گروہ کے گروہ، ٹولیوں کے ٹولی ہر طرف سے مدینے پر حملہ آور تھے۔ اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب جمع حزب ان کی، جس کے معنی آتے ہیں بہت سارے گروہ، بہت ساری جماعتیں، بہت سارے قبیلے ایک ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا تہیہ انہوں نے کر لیا۔ حالات کس طرح کے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ حالات اس طرح کے تھے کہ صحابہ کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ اتنا زیادہ خوف، اتنی زیادہ دہشت، اتنا زیادہ دباؤ تھا دشمن کا کہ لگتا تھا کہ کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت اہل ایمان آزمائے گئے، اور کیسے آزمائے گئے؟ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور بڑے سخت طریقے پر ان کو ہلا کر کے، جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا گیا، اور یہ کیفیت تقریباً 40 دن تک رہی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی تائید اور نصرت کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے تھے منافقین۔ اگر ہم اہل حق ہیں تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ آدمی سوچتا نہیں سوچتا؟ اگر ہم اہل حق ہیں اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اس نے مدد کا وعدہ کیا ہے تو مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے تھے۔ اس طرح کے حالات، تو یہ حالات کس کے ساتھ پیش آئے؟ ان لوگوں کے ساتھ پیش آئے جو پوری دنیا انسانیت میں سب سے زیادہ چنیدہ، برگزیدہ، پسند اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے محبوب اور مقرب تھے، ان کے ساتھ یہ حالات پیش آئے۔ اور اسی طرح کے حالات دور نبوت کے بعد بھی پیش آتے رہے ہیں اور آج بھی ہمارے سامنے۔ تو حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، حالات سے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا مسلمانوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اور پھر ان کے اس کہنے پر ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ ان کو آزمایا نہیں جائے گا کہ اپنے اس کہنے میں سچے ہیں جھوٹے؟ انہیں چیک نہیں کیا جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، انہیں کسوٹی پر پرکھا نہیں جائے گا، تولا نہیں جائے گا کہ اپنے اللہ والے ہونے کے دعوے میں سچے جھوٹے؟ نہیں، آزمائے جائے۔ اس طرح کے حالات اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا
تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیں کہ اپنے دعوی ایمان میں سچا کون ہے اور اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا کون ہے۔ اور ان بزدلوں سے، کم ہمتوں سے، ضعیف الایمان لوگوں سے کہا جاتا ہے آؤ میدان حرب و ضرب میں آؤ، مجاہدین کے شانہ بشانہ دشمن کا مقابلہ کرو، قاتلو، دشمن کا مقابلہ کرو۔ اور اگر تم بزدل ہو، کم ہمت ہو، تمہارے ایمان کی سطح بہت ہی کمزور ہے، تو چلو نہ لڑ سکو نہ لڑو، لیکن کم از کم مجاہدین کی ہاں میں ہاتھ ملاؤ، ان کی حمایت تو کرو، ان کی تائید تو کرو، تاکہ دنیا دیکھے، دشمن دیکھے کہ یہ اکیلے نہیں ہیں، یہ بے سہارا نہیں ہیں، ان کے پیچھے بھی کچھ طاقتیں ہو، کچھ لوگ، کم از کم اتنا تو کرو، زبانی حمایت تو کر لو، ان کو کھانا دانے کی ضرورت ہے تو کھانا دانا تو دے دو، ان کے ساتھ مل کر نہیں لڑ سکتے ہو چلو چھوڑو، لیکن ان کو کھانا دانا تو دو، ان کو دوا علاج تو پہنچاؤ، ان کی ہاں میں ہاں تو ملاؤ، ان کی تائید اور حمایت تو کرو، ان کے حق میں آواز تو اٹھاؤ۔ اور اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو تم بڑے دھوکے میں ہو جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہو، تم بڑے دھوکے میں ہو اگر تم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہو۔ یہ ایمان کی سب سے نچلی سطح ہے، یہ ایمان کی سب سے نچلی سطح ہے، ایمان کا سب سے ضعیف اور کمزور درجہ ہے کہ تم اللہ والوں کی ہاں میں ہاں ملا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق قاہرین علی العدو، میری امت میں ہر دور اور ہر زمانے میں، ہر جگہ اور ہر علاقے میں کچھ ایسے سرپھرے ہوں گے، کچھ ایسے سرپھرے ہوں گے جو حق کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں گے اور دشمن پر غالب ہوں گے، دشمن کے دل میں ان کا رعب اور دبدبہ ہوگا، اور جو ان کو چھوڑ دے گا وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑے گا، ہاں چھوڑنے والا ان کو چھوڑ کر اپنا بگاڑے گا۔ اس وقت مجاہدین میں، اس وقت فلسطین میں جو نقشہ نظر آ رہا ہے وہ اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ایک عملی شکل نظر آ رہی ہے۔ بعض ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے وقتاً فوقتاً پوچھتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ میاں قدم قدم پر اللہ کی مدد ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد ہے۔ 7 اکتوبر کو جس دن مجاہدین نے دھاوا بولا ہے اس وقت بھی ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جس نے دشمن کے سارے نظام کو فیل کر دیا تھا، جس نے دشمن کے سارے نظام کو فیل کر دیا تھا۔ یہ کس نے کیا تھا؟ ان مٹھی بھر سرفروں نے کیا تھا؟ نہیں، اللہ نے کیا تھا کہ چاروں طرف سے ان پر حملہ آور ہو گئے اور گھنٹوں کارروائی کرتے رہے، نہ تو ان کو پتہ چلا، اور جب پتہ چلا تو گھنٹوں ان کی ہمت نہیں پڑی مقابلہ کرنے کی۔ یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ان کے بڑوں بڑوں کو آنکھ دکھا کر کے گرفتار کیا اور 250 سے زیادہ کو قید بنا کر کے لے کے چلے آئے۔ یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ ان میں ان کے بڑے بڑے جنرل، کرنل، بڑے بڑے موساد کے افراد ہیں۔ یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ بالکل نہتھے، بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، نہ ان کے پاس ٹینک ہیں، نہ ان کے پاس بلڈوزر ہیں، نہ ان کے پاس لڑاکا جہاز ہیں، نہ ان کے پاس بحری کوئی اس طرح کا نظام ہے، کچھ نہیں۔ صرف ان کے پاس اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے تھوڑی دور تک مار کرنے والے میزائل بس۔ لیکن آج 42واں دن ہے، آج 42واں دن ہے، آپ سوچیں ذرا، آج 42واں دن ہے۔ ایک طرف دنیا کی اتنی بڑی طاقت جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، جو دہشت گردوں کا ایک ٹولہ ہے۔ کس کا ٹولہ ہے؟ دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، جو اپنے آپ کو پوری دنیا میں
امن پسند باور کرا رہے ہیں، یہ دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، اور جس کی طاقت سے اور جس کے نظام حکومت سے آج بھی دنیا کے مسلم حکمران اور حکام عرب لرزہ برندان ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ کسی کے اندر زبان کھولنے کی طاقت نہیں ہے، چاہے وہ ترکیہ ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ انڈونیشیا ہو، چاہے وہ مراکش ہو، چاہے وہ سعودیہ ہو، کسی کے اندر بھی زبان کھولنے کی ہمت نہیں، اتنا زیادہ مرعوب ہے اس سے۔ لیکن ان مٹھی بھر سرفروں نے 42 دن سے ان کو ناخن چنے چبوا رکھے، دن میں تارے دکھا رکھے ہیں، ان کے ہوش اڑا رکھے ہیں، یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ بچوں کا شہید ہو جانا، عورتوں کا شہید ہو جانا، بوڑھوں کا شہید ہو جانا، دوا اور غذا سے محروم رہنا، اور مسجدوں کا شہید ہو جانا، اسپتالوں پر بمباری ہو جانا، مدارس اور جامعات کا تہس نہس ہو جانا، اور شہر کے شہر اور علاقے کا زمیں بوس ہو جانا، یہ شکست کی علامت نہیں ہے، یہ شکست کی علامت نہیں ہے، یہ دشمن کے شکست خوردہ ہونے کی علامت ہے۔ مرد مردوں سے لڑتے ہیں، مرد مردوں سے لڑتے ہیں، مرد بچوں سے نہیں لڑتے، مرد عورتوں سے نہیں لڑتے، مرد بوڑھوں سے نہیں لڑتے، مرد آبادیوں کو تہس نہس نہیں کرتے، مرد زخمیوں پر بمباری نہیں کرتے، مرد عوام کا دانہ پانی نہیں بند کرتے۔ یہ تو زنخوں کا کام ہے، یہ تو ہجڑوں کا کام ہے، یہ تو کمزوروں کا کام ہے، یہ تو بزدلوں کا کام ہے، یہ تو شکست خوردہ لوگوں کا کام ہے۔ مردوں کا کام مردوں سے ٹکرانا ہے، مردوں کا کام مردوں سے ٹکرانا ہے، اور جہاں کہیں انہوں نے مردوں کا سامنا کھایا ہے، جوتے ہی جوتے کھائے، جہاں انہوں نے مردوں کا سامنا کیا ہے، جوتے ہی جوتے کھائے ہیں۔ 300 سے زیادہ ٹینک، بلڈوزر، فوجیوں کو ادھر سے ادھر لے جانے والی گاڑیوں کو بھون کر کے رکھ دیا، اور ایسے ٹینک جس پر صرف اسرائیل کو ناز نہیں تھا، پوری دنیا کو رشک آتا تھا اور حسد کرتے تھے، اور باقاعدہ اسرائیل کو آرڈر دے رکھے تھے کہ ہاں ایسا ٹینک ہمیں بھی چاہیے، ایسی مشینریاں ہمیں بھی چاہیے، ایسے آلات حرب و ضرب ہمیں بھی چاہیے۔ لیکن اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئے میزائلوں سے اس طریقے سے ان کے پرخچے اڑائے ہیں جیسے بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں، جیسے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، اس طریقے سے مجاہدین نے دشمن کے آلات حرب و ضرب کے پرخچے اڑائے۔ صرف اسرائیل مقابلے میں نہیں ہے، ان مٹھی پر مجاہدین کے مقابلے میں صرف اسرائیل نہیں ہے، پوری دنیا ہے، ہم بھی، آپ بھی۔ امریکہ تو ہے، برطانیہ تو ہے، فرانس تو ہے، جرمن تو ہے، پورا نیٹو تو ہے، ہم اور آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کس کے مقابلے میں؟ اپنوں کے مقابلے میں۔ ہماری خاموشی اور کچھ کر سکنے کے باوجود کچھ نہ کرنا، یہ دشمن کی حمایت کرنا ہے، دشمن کی حمایت کرنا ہے، دشمن کا ساتھ دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قدم قدم پر شامل ہے۔ 300 سے زائد ان کے بڑے بڑے مایہ ناز ٹینک وغیرہ تباہ کر دیے۔ اسی طریقے سے ہزاروں اسرائیلی فوجی جو 7 اکتوبر میں مرے، اس کے بعد مرے، وہ تو الگ ہے، لیکن جب سے بری مقابلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے اب تک صحیح رپورٹ کے مطابق تقریباً 2500 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، جس میں بڑے بڑے کرنل، جنرل، ضابط اور بڑے بڑے عہدے داروں کے بیٹے اور بھتیجے مارے گئے، بھون کر کے رکھ دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، کہا ہے کہ پوری دنیا کتنی سازشیں کرے، کتنی شرارتیں اور بدماشیاں کرے، تمہارے خلاف کتنے پروپیگنڈے کرے، اور کتنا متحد اور متفق ہو جائے، تم 2 کام کرو، وَإِن تَصْبِرُوا
وتتقوا وإن تصبروا وتتقوا، اگر تم نے ہمت اور صبر سے کام لیا، تم ڈٹے رہے اور جمے رہے اور حق کے دامن کو مضبوطی سے تم نے تھامے رکھا، اور جو دین ہے تمہارا، دین نے تمہیں جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کے مطابق تم نے زندگی گزاری اور گزارنے کا عزم کیے رہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو تمہارا ایک بال کوئی بیکا نہیں کر سکتا، تمہارا ایک بال کوئی بیکا نہیں کر سکتا، تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، لیکن یہ ہے بڑی ہمت کا کام کہ ایسے موقع پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اڑے رہنا، دامن حق کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اور جو نعرہ پہلے لگایا تھا کہ ہم اللہ والے، ہم ایک خالق و مالک، ایک مولا اور معبود کے ماننے والے، ہم اسلام اور ایمان کے ماننے والے، تمہارے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ پھر دیکھو اور آج الحمدللہ 42 دن گزرنے تھے، اور میں نے بیچ میں کہا بچوں کا شہید ہو جانا، عورتوں کا شہید ہو جانا، لوگوں کا شہید ہو جانا، 22,000 شہادتیں ہو چکی ہیں، یہ شکست خوردہ ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ ہارنے کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو حالات پیدا کرتے ہیں ان میں جہاں بہت ساری حکمتیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ تم کو درجہ شہادت پر فائز کرے۔ اگر اس طرح کے حالات نہیں پیدا ہوں گے اور دشمن سے ٹکراؤ نہیں ہوگا اور تم دشمن کے ہاتھوں مارے نہیں جاؤ گے تو شہادت کے مقام بلند پر فائز کون ہوگا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، سب سے اونچا درجہ نبوت کا درجہ ہے، اس کے بعد صدیقیت کا درجہ ہے، اور اس کے بعد شہادت کا درجہ ہے۔ یہ جتنے شہید ہو گئے بظاہر ان کی دنیا کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت اونچے مقام پر فائز کر لیے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، بخاری شریف کی روایت، جنت میں 100 درجے ہیں۔ جنت میں کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے۔ دنیا میں 100 منزلہ بلڈنگ دیکھی ہے، کتنی اونچی ہوتی ہے، لیکن ایک منزلے سے دوسرے منزلے کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے سر سے ایک بالش، زیادہ سے زیادہ اتنا اونچا ہوگا۔ لیکن شہداء کو جنت میں جو 100 درجے دیے جائیں گے، ہر 2 درجوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ زمین اور آسمان کا فاصلہ ہوگا۔ آج سائنسدانوں نے یہ بتا دیا کہ زمین سے چاند کا فاصلہ کتنا ہے، زمین سے مریخ کا فاصلہ کتنا ہے، زمین سے عطارد کا فاصلہ کتنا ہے، زمین سے زحل کا فاصلہ کتنا ہے، زمین سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے، لیکن کوئی سائنسداں یہ بھی بتا سکا ہے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ نہیں بتا سکا۔ آج سے 1450 سال پہلے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین سے پہلے آسمان کا، اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا، اور دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم نارمل رفتار سے 500 سال چلو، تم نارمل رفتار سے 500 سال چلو، 500 سال چل کر جتنی مسافت طے کرو گے وہ مسافت ہے پہلے زمین سے پہلے آسمان سے۔ ہمارے نبی نے جہاں زمین سے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی یہ مسافت بتائی ہے، اسی نبی نے منٹوں میں یہ مسافت طے کر کے بھی دکھائی ہے۔ فرمایا کہ شہداء کو جنت میں جو 100 درجے دیے جائیں گے، ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا فاصلہ۔ اندازہ لگائیں کہ شہداء کا مقام کتنا بلند ہے۔ بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ، چاہے وہ بچے ہوں،
چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، جو اللہ کی نسبت سے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ مرنا تو سب کو، مرنا تو سب کو، مرنا تو سب کو، اور ہر ایک اپنے وقت پر مرے گا۔ وقت سے پہلے کوئی نہیں مرے گا۔ کوئی بستر پر ایڑیاں رگڑ کے مرتا ہے، اور کوئی میدان حرب و ضرب میں اللہ کی نسبت سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ تو فلسطین میں جو شہید ہو گئے یا جو شہید ہو رہے ہیں وہ خوش بخت اور خوش نصیب لوگ۔ ہاں، بیڑا غرق ہوگا ان کا جو ان کو شہید کر رہے ہیں، بیڑا غرق ہوگا ان کا جو ان کو شہید کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک بندے مومن کا قتل کرنے میں پوری دنیا کے انسان شریک ہوں تو اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں پھینک دے۔ کسی ایک مسلمان کی جان لینے میں، کسی ایک مسلمان کا خون بہانے میں اگر پوری دنیا کے انسان شریک ہوں تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا کسی پرواہ کے پوری دنیا کے انسانوں کو عودھے منہ جہنم میں پھینک دے۔ تو جو میں نے کہا کہ ان کی تو بن رہی ہے جو شہید ہو رہے ہیں، لیکن بیڑا غرق ان کا ہو رہا ہے اور ہوگا جو ان کو شہید کر رہے ہیں۔ وہ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنی آخرت تو خراب کر ہی رہے ہیں۔ وہ کرنے والا چاہے کوئی مسلمان ہو، مسلمان کی گولی سے وہ شہید ہو رہے ہیں، مسلمان کی حمایت سے شہید ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی ظالم کی مدد کرنے کی وجہ سے وہ شہید ہو رہے ہیں، بیڑا سب کا غرق۔ بس ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے حق میں آواز اٹھائیں، ان کا مالی تعاون کر سکتے ہیں، ان کا مالی تعاون کریں، ان کی طرف سے اگر کسی کا ذہن خراب ہے تو اس کا ذہن صاف کریں، اس کا ذہن صاف کریں، ان کی حمایت کریں، تائید کریں۔ یہ ہمارے بس میں ہے اس وقت، جہاں ہم ہیں وہاں رہ کر کے یہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے یہ بھی نہیں کیا تو خدا کی قسم ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ایمان ہے کہ نہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.